اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ حالت حیض میں خواتین سے متعلق بہت ساری بے اعتدالیاں دنیا کے ہر مذہب میں رہی ہیں۔ یہودی کیا کرتے تھے کہ حالت حیض میں عورت سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لیا کرتے تھے، اس کے قریب بھی نہ جانا، اور کھانا پینا بھی الگ اور جھوٹا بھی الگ۔ تو بعض مذاہب میں کوئی فرق ہی نہیں تھا کہ حالت حیض عورت پاکی کے ایام میں۔ تو جب اسلام دنیا میں آیا تو صحابہ کرام کو یقیناً یہ خیال پیدا ہوا کہ بھئی اب اسلام کے اس بارے میں کیا احکام ہیں کہ جب خواتین مینسز کی حالت میں ہوتی ہیں شادی شدہ، تو کیا ہم ان سے ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، کیا اس کے احکامات ہیں۔ تو اللہ نے صحابہ کے سوال کو اور پھر اپنے جواب کو قرآن مجید کا جز بنا کے نازل کر دیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عن المحیض، حیض کے بارے میں۔ تو حیض کے بارے میں سوال نہیں تھا، اصل میں سوال یہ تھا کہ حالت حیض میں زوجہ سے ہم بستری جائز ہے یا نہیں ہے، تو قرآن نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، ہوا اذن، اذن اصل میں تکلیف کو بھی کہتے ہیں، گندگی کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں گندگی مراد ہے کہ وہ گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، لہذا عورتوں سے دور رہو، فی المحیض، حالت حیض میں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے قریب مت جاؤ، حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک کہ یہ پاک نہ ہو جائیں۔ تو اس میں قرآن مجید نے جو لفظی ترجمہ ہے وہ قرآن کی آیتوں کا یہی ہے کہ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو، لیکن احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں کنارہ کشی اختیار کرنا یہ کنایا ہے ہم بستری کرنے سے، یعنی ان سے ہم بستری کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ کنارہ کشی سے وہ جو یہودی کر لیا کرتے تھے وہ مراد نہیں ہے یہاں پہ، اور اس کی تفصیل احادیث میں۔ تو قرآن نے چونکہ صاف لفظوں میں جماع کا ہم بستری کا ذکر نہیں کیا، تو صرف کنایوں سے کام لیا ہے قرآن مجید نے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، ان سے اعتزال کرو، یعنی دور رہو ان سے۔ دور رہنے کا مطلب صرف دور رہنے سے یہ مراد ہے، صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصنعوا كل شيء الا النکاح، حالت حیض میں اپنی زوجہ کے پاس تم جا سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو سوائے جماع کے۔ تو انٹرکورس جو اسے کہا جاتا ہے وہ حلال نہیں ہے۔ تو باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کنارہ کشی کے بالکل اس کا جھوٹا نہ پیو اور بالکل دور ہو جانا، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، اور نہ بستر الگ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ سارے قرآن کے کنائے ہیں۔ کنایا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ صرف اشاروں میں بات کر رہے ہیں، صراحتاً بات نہیں کر رہے۔ تو میں اس میں نقطے کی بات بھی بتاؤں گا کنایا کیوں ہے، کہ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، عورتوں سے حالت حیض میں دور رہو، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، ان کے قریب مت جاؤ۔ تو یہ قریب جانا بھی اصل میں جماع اور ہم بستری سے کنایا ہے، یعنی اشارہ ہے ہم بستری مت کرو۔ تو جماع کا صراحتاً ذکر نہیں کیا جا رہا، تو مراد وہی ہے کنایا، کنائے میں بات کی جا رہی ہے۔ ایک جگہ قرآن میں آتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ تو ممکن ہے کسی کو اشکال ہو کہ وہاں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، تو وہاں قریب نہ جانے سے ہم حقیقی معنی مراد لیتے ہیں کہ بھئی زنا ایسا کام کرنا جو زنا یعنی زنا تک لے کر جاتا ہے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، تو وہاں تو یہ ترجمہ کرتے ہیں، تو یہاں بھی وہی ترجمہ ہونا چاہیے ولا تقربوهن، ان عورتوں کے قریب بھی مت جاؤ۔ یا مطلب کیا ہے کہ اس گھر میں بھی نہ رہو، اس کمرے میں بھی نہ رہو جہاں تمہاری جو بیوی رہتی ہے جو مینسز کی حالت میں ہے۔ تو یاد رکھیں وہاں چونکہ زنا کا لفظ اللہ نے صراحتاً ذکر کر دیا، کنایا کی اب ضرورت نہیں ہے، لہذا وہاں لا تقربو کا مطلب لا تقربو ہی ہے، یعنی قریب مت جاؤ۔ تو زنا کے قریب مت جاؤ یہ کنایا نہیں ہے، اس کا مطلب صاف کہ زنا تو دور کی بات ہے، کوئی ایسا کام بھی نہیں کرنا جو زنا کے قریب لے کے جاتا ہے، لیکن یہاں اللہ نے ہم بستری کے لفظ کا صراحتاً ذکر نہیں کیا، لہذا جہاں ذکر نہیں ہوتا تو وہاں اشارتاً ذکر کیا جاتا ہے، اور اشارتاً جب ذکر کیا ہے تو یہاں لا تقربوهن، یہ قرب سے خاص قسم کا قرب مراد ہے، اس سے مطلق قرب مراد نہیں ہے کہ کسی کے بھی قریب چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں خاص قسم کا قرب مراد ہے، وہ قرب یہی ہے کہ مکمل جماع کرنا حالت حیض میں، اس کی اجازت نہیں دی جا رہی، لیکن اللہ نے اس کو گول مول طریقے سے کنائے کے ذریعے ذکر کیا ہے۔ حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ تو یہ جو میں نے بتایا کہ حالت حیض میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے، اتنی واضح احادیث ہیں بخاری اور مسلم کی اس بارے میں کہ حالت حیض میں آپ بیوی کے قریب جا سکتے ہیں، اور حیا کے خلاف مسئلہ ہے، لیکن اب ایک بات آ گئی تو میں بتا دوں کہ اس کی تفصیل فقہاء نے بیان کی ہے کہ جو ناف سے لے کر گھٹنوں تک جسم پہ کوئی کپڑا ڈال دیا جائے، اور پھر باقی زوجین ایک دوسرے سے جو ہے وہ ریلیشن قائم کر سکتے ہیں باقی باڈی کے ذریعے، لیکن یہ کہ جو مکمل جماع ہے وہ حلال نہیں ہے اور وہ سخت گناہ ہے۔
آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، پس جب وہ مکمل پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو پھر تم ان کے پاس آؤ۔ اب یہ بھی دیکھیں ان کے پاس آؤ یہ کنایا ہے جمع سے، یہ نہیں کہ آپ کی زوجہ جو ہے وہ جب حیض سے پاک ہوئی ہے تو آپ اب اس کے پاس جا کے چائے پی سکتے ہیں، وہاں بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں، یہ مراد نہیں ہے، یہ سب کنایا اور اشارتاً قرآن بات کر رہا ہے۔ فَأْتُوهُنَّ، تو ان کے پاس آؤ، یعنی مطلب ان سے تم جمع کر سکتے ہو، جمع کرو ان سے، من حیث امرکم اللہ، ایسے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمع کا ایک ناجائز اور حرام طریقہ بھی ہے اور ایک جائز طریقہ بھی ہے۔ تو قرآن بتا رہا ہے کہ جائز طریقے سے تم جمع کر سکتے ہو، ناجائز طریقے سے جمع نہیں کر سکتے۔ وہ جائز اور ناجائز کیا ہے وہ میں انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب التوابین، توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے، ویحب المتطہرین، اور تطہر جو ہے نا یاد رکھیں، دیکھیں یہاں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک استعمال ہوا ہے طہورا یطہرو حتی یطہرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے پاک ہو جانا، اور ایک ہوتا ہے تطہرنا، باب تکلف ہے، یعنی تھوڑا تکلف سے پاک ہونا، اہتمام کر کے۔ ایک پاک تو یہ ہے کہ بس چلو بھی پاک ہو گئے، ایک ہے کہ بہت یعنی پاک صاف رہنے کی بڑی کوشش کرنا۔ تو جو صفائی پسند لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جب تک صفائی کا خبط ان کے اوپر سوار نہیں ہو جاتا اور تکلف نہیں کرتے اس وقت تک پاک صاف وہ رہتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تکلف کے ساتھ طہارت کا حکم دیا۔ تو اسی وجہ سے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ اس سے حالت حیض کے بعد غسل کرنا مراد ہے، کہ اگر عورت کے 10 دن سے پہلے حیض آنا ختم ہو جائے تو عورت پر پھر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ باقاعدہ غسل کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کرے۔ تو یہی مراد ہے اس سے۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، جب وہ مکمل پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو پھر اس طرح آؤ ان کے پاس جیسے اللہ نے حکم دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توابین، توبہ کرنے والوں سے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور خوب تکلف کے ساتھ پاک صاف رہنے والوں سے۔ تو توبہ اور تطہر کا تذکرہ کیا۔ توبہ روحانی طہارت کو کہتے ہیں، اور جو تطہر ہے وہ جسمانی طہارت کو کہتے ہیں۔ یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ روحانی طور پہ بھی پاک صاف رہیں اور جسمانی طور پہ بھی۔ روحانی پاکی کیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو رو دھو کے اللہ کو منا کے راضی کر لیں، تاکہ دل جو گندہ ہوا ہے وہ بھی صحیح ہو جائے۔ اور جسمانی پاکی یہی ہے کہ جسم پہ کوئی گندگی لگی ہے تو وہ پاک ہو جائے۔ تو اس میں اللہ نے حالت حیض میں عورت کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی نہا دھو کے پاک ہو جائے جب حیض سے پاک ہوتی ہے، اور مرد کو بھی حکم دیا کہ حالت حیض میں تم گندگی کی حالت میں جماع مت کرو بیوی کے ساتھ، خون میں لت پت ہو جائے گا انسان، اور یہ گندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو جو حالت حیض میں بیوی سے جمع کرتا ہے اس کا مطلب وہ پاک صاف آدمی نہیں ہے، وہ گندگی کے وقت میں اس کے قریب جا رہا ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی سے ایسا ہو گیا ہو تو اللہ نے توبہ کا حکم دیا کہ توبہ کر کے اللہ کو مناؤ، کیونکہ روحانی طور پر جو گندگی ہوئی ہے اس سے بھی تمہیں پاک رہنا ضروری ہے۔ تو اللہ کو اچھے لوگ، پاکیزہ لوگ پسند ہیں۔ تو حالت حیض کی آیتوں کے بعد اللہ نے یہ اس لیے حکم دیا تاکہ اس عمل کے دوران گندگی میں ملوث نہ ہونا پڑے۔ اور یہ حکمت بھی اللہ نے بیان کر دی کہ حالت حیض میں جماع سے ہم تمہیں اس لیے منع کر رہے ہیں کہ اللہ کو پاک صاف لوگ پسند ہیں، گندگی میں انوالو ہونے والے، ملوث ہونے والے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ میں پھر علمی نکات کے تحت انشاءاللہ اس کی مزید جو ہے وہ ڈیٹیل بیان کروں گا جب علمی نقطے بیان کروں گا میں۔ دیکھیں، رمضان میں ہم تراویح پڑھتے ہیں، قرآن مجید کا ختم کرتے ہیں۔ میں کوئی بیان نہیں کروں گا، تھوڑا سا لائٹ موڈ میں گپ شپ کے انداز میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا۔ جہاں آ جائے نا بات بیان کی، تقریر کی، تو اسی وقت سے طبیعت پہ ایک بوجھ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اتنی مولوی صاحب ابھی کیا نصیحتیں کریں گے۔ تو دنیا میں جب بھی کوئی معمول سے ہٹ کے کام ہوتا ہے تو ہم سوچتے تو ہیں نا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں، جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے پوری دنیا میں کروڑوں لوگ، ان کی ایک مہینے کی ایکٹیویٹیز چینج ہو جاتی ہے، ایک ہلچل سے مل جاتی ہے پوری دنیا میں۔ کھانے پینے کے اوقات چینج ہو جاتے ہیں، کئی گھنٹے کی فاسٹنگ شروع ہو جاتی ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، آج ڈاکٹر آپ کو اگر فاسٹنگ کا کہے، آپ نے 10 گھنٹے کھانا چھوڑنا ہے، 15 گھنٹے چھوڑنا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں اکثر شوگر کنٹرول کرنے کے لیے، ویٹ کنٹرول کرنے کے لیے ڈاکٹر لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔
یہ جو بیچ میں لوگ چل پھر رہے ہیں نا، ذرا کنارے میں بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، ایک جگہ ٹک کے بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے. تو کتنے لوگ ڈاکٹروں کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں؟ بہت تھوڑے سے لوگ. ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر متفق ہیں کہ کم کھانا چاہیے. تو کیا سب لوگ کم کھا لیتے ہیں؟ اچھا، جب میں آپ سے کوئی سوال پوچھوں گا تو آپ نے ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے، ٹھیک ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں یہ نہیں کھاؤ وہ نہیں کھاؤ، ڈاکٹر خود کھا رہا ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی اتنے گھنٹوں کی فاسٹنگ کرنی چاہیے، اس سے آپ کا لیور صحیح رہتا ہے، اسٹمک صحیح رہتا ہے، باتیں کرتے ہیں نا ڈاکٹر. تو کتنے لوگ ان کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے 2% بمشکل. اور وہ بھی وہ کرتے ہیں جو کولیسٹرول کے ڈبے بن چکے ہیں، جن کو پتا ہے کہ اب اگر ہم نے احتیاط نہیں کی تو ہارٹ اٹیک ہوگا. اتنا موت کا یقین ہوتا ہے تو جا کے کچھ احتیاطیں شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ کون سی دعوت ہے ایک اپیل کی 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اعلان کیا کہ من شہید منکم الشہر فلیصم، کہ لوگوں رمضان کا مہینہ آئے گا تو پورا مہینہ تم نے روزے رکھنے ہیں، کئی گھنٹوں کی فاسٹنگ ہوگی پورا مہینہ. اور یہ اعلان ہو رہا ہے 1400 سال پہلے. کوئی آج کے ماڈرن دور میں کوئی سائنٹسٹ اعلان نہیں کر رہا، کوئی ڈاکٹر نہیں کہہ رہا، ایک پیغمبر اعلان کر رہے ہیں جو مکہ میں پیدا ہوئے اور ایسی قوم میں جو تعلیم سے خالی تھی. اور انہوں نے کہہ دیا کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا پیغام ہے. لیکن اس دعوت میں اتنی جان، اتنی پاور. وہ کوئی سائنٹسٹ نہیں تھے، وہ کوئی ڈاکٹر نہیں تھے، وہ کوئی اسکالر نہیں تھے. ایک ایسی شخصیت جن کی پیدائش سے پہلے ان کے والد فوت ہو جاتے ہیں، ان کی والدہ 6 سال کی عمر میں فوت ہو جاتی ہیں، دادا پرورش کرتے ہیں. اور ایسی قوم میں جو تہذیب اور تمدن سے خالی. میری طرف توجہ رکھیں، کیا خیال ہے؟ اچھا یہاں بھی میں ہی آ رہا ہوں، ادھر پھر کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو عامل لوگ دیکھتے ہیں آپ کے ماتھے کی طرف نا، ایسے یوں کر کے دیکھتے ہیں جیسے ہم کسی حمزاد کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو نہیں دیکھ رہے. تو حمزاد کچھ نہیں ہوتا، آپ ٹوٹل جتنے ہیں ٹوٹل یہی ہیں آپ. تو اس لیے اگر میری طرف دیکھیں گے نا تو مجھے بات کرنے میں آسانی ہوگی، مجھے ایسا لگے گا آپ بھی حمزاد کو دیکھ رہے ہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ایک اناؤنسمنٹ کی کہ فمن شہیدہ منکم الشہر فلیصم، کہ رمضان کا چاند نظر آئے تو صبح صادق سے لے کے سورج کے غروب ہونے تک یہ کئی گھنٹوں کی فاسٹنگ بنتی ہے، تم نے اس پر عمل کرنا ہے. 1400 سال پہلے یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، اور 1400 سال کے بعد کوئی ایک آدمی نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، کروڑوں لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں. پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے. جو بات موٹیویشنل اسپیکر آج اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں اور ڈاکٹر لوگ یوٹیوب پہ صبح و شام کلپ بنا کے ڈال رہے ہیں کہ اتنے گھنٹے کی فاسٹنگ کرو، اس سے 4 آدمی بھی متاثر نہیں ہو رہے. اور آج نہیں، 1000 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کیا، اور آج کی ماڈرن دور میں بھی، اتنی ترقی کے دور میں بھی اس قانون کو، اس آواز کو فالو کیا جا رہا ہے، اور کروڑوں لوگوں کی پوری ایک مہینے کی روٹین چینج ہو جاتی ہے. تو آپ کے ذہن میں کچھ کلک نہیں کرتا کہ یار یہ کیا عجوبہ ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں یہ اتنی پاور آئی کہاں سے؟ کوئی دنیا میں ایسا لیڈر گزرا ہے جس کے کہنے پر اس طرح سے دنیا میں کوئی کرے؟ بولے نا کیا ہو گیا؟ اور اگر کوئی لیڈر ہو بھی، وہ تو ہو نہیں سکتا ایسا کوئی لیڈر. آپ کے والد آپ کو کہیں کہ بیٹا کل تم نے 10 گھنٹے کھانا پینا چھوڑنا ہے، لوگ باپ کی نہیں مانتے اس میں. ماں کا ہے، ماں کی نہیں مانتے اس میں. اور اگر کوئی مانے گا بھی تو 4-6 آدمی فالو کر لیں گے نا. تو یہ جو رمضان آتا ہے نا ہماری زندگی میں، حرم میں دیکھیں آپ اس وقت لاکھوں لوگ بیت اللہ کے سامنے گول دائرے میں کھڑے ہوتے ہیں.
ہاتھ باندھ کے قرآن سن رہے ہوتے ہیں، کتنی کتنی لمبی لمبی رکعتیں، کتنے رکوع، کتنے سجدے، اور لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے ہیں، اس کا آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں، اپنا ہی پیسہ خرچ ہو رہا ہے. تو کچھ دماغ میں آتا نہیں ہے واٹس گوئنگ آن، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ کس نے ان کو لگایا اس کام پہ؟ آئنسٹائن نے لگایا ہے، نیوٹن نے لگایا ہے، یا لمس یا کسی اور یونیورسٹی کے کوئی پروفیسر لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ بھائی یہ کرو. لوگ تو پروفیسروں کی بات کو ویلیو دیتے ہیں، لوگ آئنسٹائن نیوٹن کی بات کو ویلیو دیتے ہیں، لوگ امریکہ کی بات کو ویلیو دیتے ہیں کہ امریکہ نے بولا ہے بھائی وہاں جایا کرو، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں لوگوں کے، اور چلو پیسہ خرچ کرنا آسان ہے بھائی، پراٹھے چھوڑنا آسان. بولو رمضان میں پورا ایک مہینہ اپنی کھانے پینے کی روٹین چینج کرنا یہ آسان نہیں، مشکل بھی نہیں، بہت سے بھی زیادہ مشکل کام ہے، بہت سے بھی زیادہ مشکل کام. لیکن یہ مشکل کام آج کروڑوں لوگ کر رہے ہیں، اور پوری دنیا میں جن کی قومیں ایک دوسرے سے نہیں ملتی. بعض دفعہ قومیت کی بیس پہ کچھ لوگ ایکا کر لیتے ہیں، یار ہم سب پٹھان ہیں تو ہم یہ کام کریں گے، ہم پنجابی ہیں تو ہم یہ کام کریں گے. ہم دیکھتے ہیں رمضان کے روزے سعودی بھی رکھتے ہیں، دبئی والے بھی رکھتے ہیں، ترکش بھی رکھتے ہیں، افغانی بھی رکھتے ہیں، پشاور والے بھی رکھتے ہیں، کوئٹہ والے بھی رکھتے ہیں. جاپان میں اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے وہ جیپنیز بھی رکھتا ہے، گورا اسلام قبول کرتا ہے گورا بھی رکھتا ہے. تو یہ قوم نہیں ہے جس نے ان سب کو ایک جگہ جمع کیا ہوا ہے. یہ سب اس بات کی علامتیں ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی مذہب پوری آب و تاب کے ساتھ زندہ ہے تو وہ صرف اور صرف کون سا مذہب ہے؟ اور پھر وہ آپ جملہ ہی مکمل نہیں کر رہے، اسلام. یہ 2 اور 2 4 کی طرح یہ بات ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کیا خیال ہے؟ مذہب اگر کوئی دنیا میں زندہ ہے تو کون سا ہے؟ بھرپور طریقے سے زندہ ہے. ہم بہت ساری نیگیٹو باتیں کرتے ہیں، یار یہ کیا ہو رہا ہے، لوگ چرس پی رہے ہیں، لوگ ہیروئن پی رہے ہیں، اتنے لوگ زنا کر رہے ہیں، اتنے لوگ شراب پی رہے ہیں، ہماری خواتین کا پردہ ختم. ٹھیک ہے، یہ بھی سوسائٹی میں ہو رہا ہے. لیکن اگر دنیا میں کسی مذہب کو بھرپور طریقے سے فالو کیا جا رہا ہے تو وہ صرف اور صرف کس کو؟ اسلام. بے پردہ بہت سی خواتین ہیں، لیکن با پردہ اگر ہیں تو وہ صرف کس کی وجہ سے؟ اسلام کی وجہ سے. اور ان کی تعداد بھی لاکھوں میں نہیں ہے، کروڑوں میں ہے، ورنہ پوری دنیا میں پردہ ختم. دنیا میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا سسٹم چل رہا ہے اس وقت. شادی بیاہ ایک ونس اپون اے ٹائم فرانس میں ایک دفعہ ونس اپون اے ٹائم ایسا ہوا 15-20 سال پہلے، کوئی چرچ میں کوئی شادی شدہ کوئی جوڑا پہنچ گیا شادی کے سلسلے میں، تو پوری نیوز چینل حرکت میں آ گئے کہ بھائی بہت عرصے کے بعد کوئی دولہا ٹائپ کی کوئی چیز ہمیں نظر آئی ہے. تو پادری کو لفٹ کرائی کہ یار ہماری شادی. اس نے کہا بھائی 15-20 سال کے بعد ایسا ہوا ہے. تو اخباروں میں خبریں آئیں کہ ایک دولہا پکڑا گیا رنگے ہاتھوں شادی کرتا ہوا. تو ہندوؤں کا آپ دیکھ لیں فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو رہا ہے. لیکن اگر بچا ہوا ہے، ٹھیک ہے مسلمانوں میں بھی زنا ہے، لیکن زنا سے بچنے والے کروڑوں مسلمان ہیں. وہ کس کی موٹیویشن کی بیس پہ ہیں؟ بولو اسلام. اگر اسلام نہ ہوتا تو وہ یہ کام نہ کرتے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی اسلام کو فالو کرنے والے لاکھوں نہیں ہیں بلکہ کروڑوں ہیں. کتنے مشکل کاموں میں اسلام کو فالو کیا جا رہا ہے، کتنے مشکل کاموں میں. یعنی اگر آپ اسلام کو کمپیئر کرتے ہیں نا دیگر مذہبوں سے، تو ان مذہبوں کے پاس احکام بہت آسان ہیں، پھر بھی ان کے فالوورز دنیا میں شارٹ، کوئی نہیں فالو کرتا چند لوگوں کے سوا. اسلام نے جو ہمیں احکام دیے وہ مشکل نہیں، ان کے مقابلے میں بہت مشکل ہے، لیکن ان کو فالو کرنے والے لاکھوں نہیں کروڑوں ہیں. میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں آپ. دیکھیں آپ کے 2 باس ہیں. ایک باس ہے آپ کو بڑے آسان کام کا حکم دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم جو مرضی کرو، تم ایسا کرو کہ مہینے میں ایک دن آ کے مجھ سے سوری کر لیا کرو اور 50 روپے جمع کرا دیا کرو، تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف. بس مہینے میں ایک دفعہ حاضری دو اور ہفتے میں ایک دفعہ چرچ میں حاضری دو. ایک باس آپ کو یہ کہتا ہے. اس کا آرڈر بہت ایزی ہے، بہت آسان ہے،
اور 2-4 تعلیمات کے سوا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آرڈرز کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرا باس ہے جو بڑے مشکل آرڈر دیتے ہیں، آپ یہ بھی کرو وہ بھی کرو، ایسا نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا، ایسا نہیں کیا تو یہ، اتنے مشکل آرڈرز ہیں۔ تو آپ کس باس کو فالو کرو گے بھائی، جو مشکل آرڈر دے رہے ہیں یا جو آسان آرڈر دے رہے ہیں؟ ظاہر ہے جس کا حکم آسان ہے۔ لیکن اگر 1,00,000 لوگوں کو آرڈر دیا جاتا ہے اور وہ 1,00,000 میں زیادہ تر اس باس کو فالو کر رہے ہیں جو مشکل احکام کا حکم دے رہا ہے، اور تھوڑے سے اس کو فالو کر رہے ہیں جو آسان احکام کا حکم دے رہا ہے، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جو مشکل کا حکم دے رہا ہے اس میں کوئی خاص کوالٹی ایسی ہے کہ اس کے آرڈرز بہت مشکل ہیں، پھر بھی میجورٹی فالو کس کو کر رہی ہے؟ اس کو فالو کر رہی ہے۔ تو اس میں کوئی کچھ ہے نا اس کے اندر۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم عیسائیت کی طرف آتے ہیں۔ عیسائی مذہب میں کیا ہے؟ ہفتے میں 1 دن چرچ جانا، 25 دسمبر کو کرسمس منانا، اس کے علاوہ کچھ ہے؟ میرا خیال ہے کچھ ہے؟ آپ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں شراب سے بچو، یہ تو ویسے ہم بھی کہتے ہیں، گورنمنٹ بھی یہی کہتی ہے، امریکہ بھی کہتے ہیں بھائی پینا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ کہنے پہ تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ وہ تو ویسی اخلاقیات ہے نا، جو مذہب کے الگ سے کچھ احکام ہوتے ہیں وہ بچے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہندو کیا کہتا ہے؟ بھائی مندر میں چلے جایا کرو ہفتے میں 1 آدھ دفعہ، یہ چھوٹا بھگوان یہ بڑا بھگوان، وہاں جا کے کوئی آشیرواد کر لیا کرو، اور گائے کو تھوڑی سی رسپیکٹ دے دو۔ کھائیں کیا بھائی، بہت ساری چیزیں کھانے کے لیے پڑی ہوئی ہیں، گائے کو ماں سمجھ لو۔ 2-4 باتوں کے علاوہ کچھ ہے ہندو کے پاس؟ آپ لوگ ہاں یا نا بولتے رہے، کچھ بھی نہیں۔ سکھوں کے پاس چلے جاؤ، جتنے بھی مذاہب ہیں، جب آپ اسلام کے پاس آتے ہو، غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے، ایک دم سے احکامات کا بوجھ اس کے اوپر، ایک طویل بوجھ۔ سب سے پہلے طہارت، غیر مسلم جب مسلمان ہوتا ہے سب سے پہلے اس کو غسل کا حکم دیا جاتا ہے، طہارت۔ پھر دیکھا جاتا ہے اس وقت کس نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، جتنی ٹوٹی پھوٹی نماز آتی ہے اس کو نماز پڑھائی جاتی ہے، اس کو بتایا جاتا ہے یہ نماز قضا ہو گئی، ساری زندگی تمہارے سر پہ بوجھ رہے گا۔ اور اس دن سے جو نماز شروع کرتا ہے، 5 ٹائم نماز، ایک دن بھی چھٹی نہیں ہے موت تک۔ دنیا میں کوئی ایسا آرڈر آپ نے دیکھا جس میں چھٹی نہ ہو؟ ہے بھائی؟ ابھی ہمارے ایک دوست سے وہ تراویح، آج کون سی تراویح تھی؟ 17ویں تھی نا، کہہ رہے ہیں یار اللہ میاں نے جس دن سے روزہ شروع کیا بیچ میں 1 آدھ چھٹی آ جاتی، کیا خیال ہے؟ 10 کے بعد اللہ کہتے ہیں چلو 2 دن آف ہے بھائی، مسلسل تراویح پڑھ رہے ہیں، 11 رمضان کے بعد ہوتا ہے چلو 1 دن کیا ہے آف۔ جو شروع ہوئے ہیں جو روزے رکھنا، عید کے چاند پہ ہی اب اعلان ہوگا۔ اسلامی حکام جتنے بھی ہیں وداؤٹ چھٹی ہیں۔ وہ نماز جس دن سے شروع ہوتی ہے، غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو اب موت کے بعد ہی چھٹی ہوگی، جب پڑھنے کے قابل ہی نہیں رہو گے، گردن ہلانے کے قابل بھی نہیں رہو گے، ورنہ کسی ایک دن بھی چھٹی نہیں ہے۔ اس سے زیادہ کوئی مشکل حکم ہو سکتا ہے؟ میدان جنگ میں بھی چھٹی نہیں دی۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ۔ اے نبی جب آپ ان کے ساتھ میدان جنگ میں ہو تو کچھ لوگ آگے جا کے لڑیں گے، کچھ آپ کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھیں گے، پھر یہ جا کے وہاں صف سنبھال لیں گے، وہ والی جماعت آ کے آپ کے پیچھے نماز کو کمپلیٹ کر لے گی۔ اے اللہ اتنی ٹینشن کیوں تو نے ڈالا ہوا ہے کہ میدان جنگ میں لڑ بھی تیرے لیے رہے ہیں، جانیں دے رہے ہیں، خون گر رہا ہے، دفاع میں لڑ رہے ہیں یہ لوگ، تو آج نماز کی چھٹی دے دے، قضا پڑھ لیں گے، بعد میں جا کے گھر جا کے اکٹھی پڑھ لیں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر مقررہ ٹائم میں فرض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ گھر جا کے آپ آفس سے گھر آئیں تو ساری اکٹھی رات کو پڑھ لیں، آپ یہ نہیں ہے۔ تو آپ بتاؤ کتنا مشکل حکم ہے یا نہیں ہے؟ 5 ٹائم نماز، ناغہ نہیں ہوتا اس میں۔ ہمارے تہوار دیکھ لو، وہ بھی خرچے کے بغیر نہیں رکھے اللہ نے۔ خوشیوں کے دن بھی جیب سے پیسہ نکلواتے ہیں اللہ میاں، خوشیوں کے دن بھی۔ عید پینلٹی کا دن ہے یا خوشی کا دن ہے؟ جرمانہ لگنا چاہیے یا پیسے آنے چاہیے خوشی میں؟ دیکھو دولہا کی جب شادی ہوتی ہے لوگ گفٹ دے رہے ہوتے ہیں یا لے رہے ہوتے ہیں؟ دے رہے ہوتے ہیں نا، یار تیری شادی آج تیرا خرچہ نہیں، آج ہم تجھے پیسہ دیں گے۔ لیکن عید میں صدقہ فطر
اس میں بھی پیسہ نکلتا ہے. بقرعید دوسرا تہوار ہے ہمارا, دنیا کا سب سے مہنگا ترین تہوار بقرعید ہے. کروڑوں نہیں, اربوں نہیں, کھربوں روپے خرچ ہوتے ہیں اس میں. جو جانوروں پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے, جو جانور عام دنوں میں 1 لاکھ کا مل رہا ہوتا ہے, بقرعید میں 10 لاکھ کا مل رہا ہوتا ہے وہ, اور آپ خریدتے ہیں مجبوری کہ واجب ہے بھائی قربانی, نہیں کریں گے گناہ ہوگا. نبی کی سنت ہے یا واجب ہے وہ ایک الگ بحث ہے. اتنا ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوتا ہے, جو اللہ خوشیوں پہ اتنا خرچہ کروا رہا ہے بھائی, تو غم کے موقع پہ تو ڈبل کروائے گا. پھر وہ زکاتیں نکالنا, کروڑوں روپے کی زکاتیں لوگوں کی نکل رہی ہوتی ہیں. تو آسان مذہب بولو نہیں. دنیا میں ہر قوم کے کچھ گیدرنگ ہوتی ہے, ہماری ایک گیدرنگ حج کے موقع پہ ہوتی ہے. وہ گیدرنگ کتنی ٹف ہے, پیسہ بھی ٹھیک ٹھاک خرچ ہوتا ہے, 15 سے 20 لاکھ روپے آج کل ریٹ چل رہا ہے, وہ بھی اس غریبوں والے حج کا ریٹ چل رہا ہے, 15 سے 20 لاکھ. یہ تو مالی قربانی ہے. کرنا کیا ہے, اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آنا ہے. اس کے کتنے پیسے اللہ ہم سے لے رہے ہیں, 15 سے 20 لاکھ روپے. اور ٹینشن کتنی, سب سے پہلے آپ کا جو اپنا لباس ہے وہ اتارنا پڑے گا. انسان ان سلے کپڑوں میں کمفرٹیبل نہیں ہوتا. کتنی ٹینشن ہوتی ہے وہ 2 چادریں باندھنے میں, سونے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, لیٹنے میں. اور وہاں جا کے کروایا کیا جا رہا ہے, بیت اللہ کے گرد چکر لگاؤ اتنے رش میں, صفا مروہ میں دوڑو, مینا میں 5 دن گزارو, کچھ نہیں ہے. آنا ہے پھر وہاں سے جانا ہے. رش آ رہا ہوتا, اس رش میں آپ جا رہے ہو, وہاں سے گھوم کے واپس آ رہے ہو. رمی کرنی ہے, اتنا رش ہوتا ہے اس رمی کے دوران, آپ نے کرنی ہے. تو میں ان سب باتوں سے صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اسلام کے احکام کو اگر آپ دوسرے مذاہب سے کمپیئر کریں تو دوسرے مذہبوں کے مقابلے میں مشکل نہیں, بہت مشکل ہے. اسی میں یہ رمضان آ جاتا ہے, 4 دن ڈاکٹروں کے مشورے پر 6 گھنٹے کی فاسٹنگ نہیں ہوتی, اور یہاں کیسے فاسٹنگ کروائی جا رہی ہے, کتنے گھنٹے کی. اگر صبح 5 بجے روزہ بند ہو رہا ہے اور شام 6:30 یا 7 بجے کھل رہا ہے, تو کتنے گھنٹے کا, 14 گھنٹے کی فاسٹنگ ہے. ڈاکٹر جو فاسٹنگ کرواتے ہیں کہتے ہیں کافی 1 گھونٹ آپ پیتے رہیں. یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پانی پینے پر ان کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوتی, پھر بھی لوگ خود ڈاکٹر نہیں کر رہا ہوتا اس سے عمل. یہاں پانی پر بھی پابندی. روزہ گرمیوں کا ہو تو بھی رکھنا پڑے گا, سردیوں کا ہو تو بھی رکھنا پڑے گا, دن چھوٹا ہو تو بھی رکھنا پڑے گا, دن لمبا ہو تو بھی رکھنا پڑے گا. اچھا چلو یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے. ڈاکٹر جو ہمیں فاسٹنگ کا کہتے ہیں 12 گھنٹے, اس میں کہتے ہیں آپ کی چوائس ہے, آپ جو 12 گھنٹے طے کریں. لوگ کیا کرتے ہیں, رات 8 بجے کھانا کھایا, ٹھیک ہے نا, اور اگلے دن صبح 8 بجے دوبارہ کھا لیا, کتنے گھنٹے ہو گئے؟ ڈاکٹر کہتا ہے 14 گھنٹے. تو کوئی بات نہیں ڈاکٹر صاحب, رات 8 بجے کھائیں گے, اگلے دن اسکپ کر دیں گے ناشتہ, دوپہر 12 بجے کھا لیں گے. یہ ٹائم نیچرل ہے کھانے پینے کی. اللہ نے جو ہم سے فاسٹنگ کروائی, ٹائم بھی زیادہ, اور جو ٹائم رکھا ہے نا وہ کھانے کا نیچرل ٹائم نہیں. ہمیں صبح جو ناشتہ کروایا جا رہا ہے وہ اتنی جلدی کہ دنیا میں کوئی قوم اس ٹائم پہ ناشتہ نہیں کرتی, کھاتی بھی نہیں. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کا بیٹا امتحان میں پاس ہو گیا, آپ نے دعوت کی کہ میں نے تمہیں بلایا اپنے ہاں کھانے پر, تم ضرور آنا, میرے بچے کے نمبر بہت اچھے آئے. تو وہ کہتے ضرور آئیں گے سر. ٹائم کیا ہے, صبح 3:30 بجے. آئے گا وہ؟ بولے نا یار, اگر تیرا بچہ پاس ہوا ہے تو مجھے عذاب میں کیوں ڈال رہا ہے اس چکر میں. یہ تو جب ٹائم رکھا جاتا ہے جب بچے فیل ہوتے ہیں, ٹینشن نہیں. آپ کا ولیمہ ہے, کارڈ بانٹ رہے ہیں, اس پہ لکھا ہوا ہے صبح 3:45 بجے. لوگ کہیں گے بھائی کیا کر رہے ہو یار, سونے کا ٹائم ہوتا ہے, اور اگر کوئی جاگ بھی رہا ہو تو کھانے کا پھر بھی نہیں ہوتا. کتنا ہی لیٹ سونے کی عادت ہو, 3:45 بجے کوئی بھی نہیں کھاتا. یہ ٹائم نہیں, اس سے بھوک بھی نہیں لگتی, دماغ ہی کام نہیں کر رہا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے 12-14 گھنٹے کی فاسٹنگ رکھی, اور ٹائم ایسا رکھ دیا صبح کا کہ صبح کھاؤ. اور مجبوری اتنی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ رہے ہوتے ہیں صبح.
نہیں کھایا نا تو کمر پیٹ سے چپکا رہے گا سارا دن. تو بھائی یہ رمضان ٹف نہیں ہے, بہت ٹف ہے. اور افطاری کے ٹائم پہ جب کئی گھنٹوں کا بھوکا دسترخوان پہ بیٹھتا ہے, دل چاہتا ہے دسترخوان بھی کھا لو, تو ساتھ ہی مغرب کی نماز رکھتی ہے. ساتھ کیا رکھتی ہے؟ مغرب. جو نمازی آدمی ہے وہ تمیز سے کھا نہیں سکتا, اس کو فکر ہوگی یار جماعت نہ نکل جائے. اور پھر میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں, رمضان میں سارا دن آدمی روزہ رکھتا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ اللہ میاں عشاء کی نماز کی چھٹی کر دیں. کہ یار ساری زندگی 5 نمازیں پڑھی ہیں, اب رمضان میں اتنے گھنٹوں کا روزہ رکھ رہے ہو, چلو یار ایک نماز آج میری طرف سے کیا ہے, معاف. تو بجائے چھٹی کروانے کے قیام رمضان کے نام سے الگ نمازیں لگا دی اللہ نے, تراویح کے نام سے الگ نمازیں لگا دی اور ٹف کر دیا. لیکن کمال کی بات ہے کروڑوں لوگ کر رہے ہیں اس پہ عمل. تو خدا کی قسم یہ اسلام کے برحق ہونے کی علامت ہے. کسی جھوٹے مذہب کو ایسے فالو کیا جانا ممکن ہے ہی نہیں, ناممکن. کیوں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے ہیں؟ آپ تو نہ ہماری قوم کے, آپ عربی, ہم پاکستانی. پاکستانیوں کا حال تو دیکھو سعودی عرب میں. آپ بول دو میں پاکستانی ہوں, وہ زکوٰۃ نکال کے دے دے گا. میں اکثر واقعہ سناتا ہوں. میں ایک مجھے کسی نے بتایا, وہاں کو دیکھا حال, مکہ میں کوئی پاکستانی شلوار قمیض سے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے پاکستانی. تو ایک سعودی نے ریال کی گڈی نکال لی اور بولا زکوٰۃ ہے لے لو. اب وہ بیچارہ سیٹھ آدمی تھا, اس نے کہا بھائی میری فیکٹری ہے پاکستان میں, میں مالدار آدمی, مجھے زکوٰۃ نہیں چاہیے. اس نے کہا نہیں لو تم غریب ہو, مسکین بولتے ہیں وہ. اس نے کہا میں مسکین نہیں ہوں بھائی, میں تاجر ہوں, میری فیکٹریاں چل رہی ہیں. تو اس نے کہا پاکستانی ہو نا؟ نے کہا ہاں پاکستانی ہو. کلو پاکستانی مسکین. مسکین ہونے کے لیے پاکستانی ہونا کافی. تو ہماری قوم ان سے نہیں ملتی, ہمارا کلچر عربوں سے نہیں ملتا, ہماری زبان نہیں ملتی, ہماری تہذیب نہیں ملتی, لیکن ہم فالو سب سے زیادہ کس کو کر رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور ہم نہیں کر رہے بھائی, پوری دنیا جہاں جہاں اسلام گیا ہے. ترکوں نے تو 500-600 سال اسلام کی قیادت سنبھالی ہے, حالانکہ وہ عربی نہیں تھے, اسلام کے لیے لڑے ہیں, جانیں دی ہیں. کیا بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ نہ زبان ہماری میچ کرتی ہے, نہ کلچر میں. پھر ٹائم, زمانہ بھی تو ہے نا, جنریشن گیپ کا آپ نے سنا ہوگا نا. آج کل کے بچے ماں باپ کی نہیں مانتے. کیوں جنریشن گیپ؟ وہ کہتے ہیں ہمارے ابا اماں پرانے زمانے کے ہیں, ان کے زمانے کی تو ٹرینیں بند ہو گئی ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ نہ ہماری زبان, نہ ہمارا کلچر, اور جنریشن گیپ کی میں بات کر رہا تھا. آج بچے اپنے ابا اماں کو پرانے زمانے کا آدمی سمجھتے ہیں. کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں آپ کے دور میں تو کوئلے کے انجن سے ٹرینیں چلا کرتی تھی, ہم جدید دور کے ہیں. تو جنریشن گیپ کی وجہ سے ابا اماں کو نہیں مان رہے ہوتے, اور ہم فالو کس کو کر رہے ہیں؟ اتنا گیپ, ایک 10 سال, 20 سال, 30 سال, 40 سال, 50 سال نہیں, 1400 سال کا جنریشن گیپ ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والے مزدور بھی ہیں, سائنسدان بھی ہیں, ڈاکٹرز بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں, کچھ سیاستدان بھی ہیں. ہر طرح کا طبقہ میں نے دیکھا ہے. میں امریکہ میں گیا نا, وہاں جو ٹیکنالوجی کا ہب ہے, کون سا شہر ہے ان کا, لاس اینجلس, وہاں میں نے بڑے بڑے مسلم سائنٹسٹ دیکھے گوگل میں اور یوٹیوب میں. اتنی بڑی بڑی داڑیاں, 5 ٹائم کے نمازی, روزے دار. میں نے کہا بھائی اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہو اور آپ اتنے مذہبی ہو. تو کیا بات ہے, کیا دعوت دے کر چلے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے, کہ دنیا جان بھی کٹا رہی ہے آپ کے لیے, خون پسینہ بھی بہا رہی ہے آپ کے. میں اگر شراب نہیں پیتا تو کیا آپ کے کہنے سے نہیں پیتا, یا گورنمنٹ نے منع کیا ہوا اس لیے نہیں پی رہا؟ کوئی مانتا ہے گورنمنٹ کی بات؟ آج چھپ کے کتنے کام ہو سکتے ہیں. میں اگر نہیں پیتا تو کیوں نہیں پیتا؟ 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی تھی کہ بھئی مجھے خدا نے حکم دیا ہے, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. اے ایمان والو, شراب, جوا, پانسے, یہ سب ناپاک اور پلیت چیزیں. ساری دنیا میں ہر مذہب میں شراب, جو مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں ان میں شراب عام ہو چکی ہے. شراب کا سب سے کم ریشو کس میں ہے؟ مسلمانوں میں. اگر آپ نہیں پیتے, میں نہیں پیتا, تو کس کی دعوت ہے یہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت. اتنا پاورفل کوئی موٹیویشنل اسپیکر آپ نے اس روئے زمین پر دیکھا ہے کیا؟ بتاؤ میرے بھائی, اتنی پاور کسی کی موٹیویشن میں ہو.
ایک اعلان ہو رہا ہے اور شراب کی جو ہے وہ مٹکے توڑ دیے جاتے ہیں مدینہ میں، اور ایسا پیغام کہ وہ مٹکے ٹوٹتے ہوئے آج تو نظر نہیں آ رہے آپ کو، لیکن اس کے اثرات تو آج نظر آ رہے ہیں نا. آج بھی مسلمانوں میں شراب کا ریشو سب سے کم ہے. ایک اعلان ہوتا ہے کہ زنا حرام ہے، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ. زنا کتنی اٹریکٹیو چیز ہے، شادی میں انسان کتنے بکھیڑوں میں پڑتا ہے، تبھی تو گورے شادی نہیں کرتے. 50 سال میں بڈھے ہونے کے بعد کر رہے ہوتے ہیں اور پھر شو مار رہے ہوتے ہیں ہم بیوی سے وفا کرتے ہیں. بھائی 18 سال میں کرتے پھر وفا کر کے دکھاتے تو ہم مانتے ہیں آپ کتنے با وفا ہو. لوگ ہمیں بہت کہتے ہیں انگریز جھوٹ نہیں بولتے، بالکل صحیح نہیں بولتے، لیکن انگریز ایک جھوٹ بہت بولتا ہے، اپنی بیوی اور گرل فرینڈ سے سارا دن جھوٹ ہی بول رہا ہوتا ہے کہ میری زندگی میں تمہارے سوا کوئی بھی نہیں. یہاں سب جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ زنا سے بچنا آسان کام بولو نہیں ہے، لیکن مسلمانوں میں میجورٹی بچتی ہے. یہ کس کی دعوت ہے بھائی؟ اللہ کی دعوت. تو میں بات کو جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو دیکھو یہ اس کی علامت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پاور تھی، حالانکہ ڈگری کوئی بھی نہیں تھی، کوئی یونیورسٹی، کوئی آپ نے کسی سے کچھ سیکھا ہو، کوئی آپ کا ٹیچر ہو، کوئی بڑا فلاسفر اس دور میں گزرا ہو جس سے آپ کا تعلق ہو، اس نے کچھ سکھایا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو کیا بات ہے کہ اتنی پاورفل موٹیویشن، اور پھر اس موٹیویشن کا اثر کیا کہ آپ کی تعلیمات کو لوگوں نے سینے سے لگا کے محفوظ کر کے امت تک پہنچایا. اس کے لیے جانے دیے. قرآن دیکھ لیں آپ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لے کر آئے الحمد سے لے کے والناس تک، ایسی خاندانی حفاظت ہوئی ہے. مجھے بتاؤ دنیا میں کوئی 1400 سال پرانی کوئی ایسی کتاب آج ملتی ہے جس کو ہم A سے Z کہیں کہ یہ بالکل وہی ہے جو 1400 سال پہلے لکھی گئی؟ صرف ایک قرآن کو دیکھ لو آپ. قرآن پہ کسی مصنف کا نام نہیں ہے، کسی مؤلف کا نام، میرا خیال ہے آپ لوگ کے گھر میں لکھا ہوا ہوگا کہیں، تو آپ بول دیں نا نہیں ہے. کسی مصنف کا نام قرآن مجید پہ نہیں ہے. لیکن دنیا میں ایک واحد ایسی کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، میرا کلام نہیں ہے. یار پوری دنیا نے مان لیا اس کو، اور ایسا مانا 1400 سال ہو گئے، ایک حرف اس میں تحریف نہیں ہونے دی. یہ آسان ہے کیا آپ سمجھتے ہو؟ جبکہ تحریف کی کوششوں کے لیے کروڑوں خربوں روپے خرچ کیے گئے ہوں اس میں. آپ کیا سمجھتے ہو اسلام دشمن نے جب ہمیں مختلف فرقوں میں بانٹ دیا تو کیا انہوں نے قرآن میں تحریف کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ کیسی حفاظت، کیسی حفاظت. پوری دنیا میں واحد ایک کتاب ہے جسے بغیر سمجھے اتنا پڑھا جاتا ہے جتنا کسی کتاب کو سمجھ کے نہیں پڑھا جاتا. یہ بھی قرآن کا پروٹوکول. جن کو عربی نہیں آتی وہ بھی پڑھتے ہیں، جن کو عربی آتی ہے وہ بھی پڑھتے ہیں، جن کو قرآن سمجھ میں آتا ہے وہ بھی پڑھتے ہیں، جن کو نہیں سمجھ میں آتا وہ بھی پڑھتے ہیں. اگر دنیا میں یہ سوال اٹھایا جائے کہ کون سی کتاب ہے جو دنیا میں بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے تو کیا نام آئے گا؟ کوئی ایک کتاب بھی ایسی ہے جو آپ کو سمجھ میں نہ آتی اور آپ پڑھتے ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا جس کو انگلش نہ آتی ہے وہ انگلش کی کتاب پڑھ رہا ہو، انگلش نہ آتی اور انگلش بول رہا ہو؟ ایک آدمی کسی کے پاس گیا، اس سے کہنے لگا تجھے انگلش آتی ہے؟ اس نے کہا آتی ہے. کہ پھر اردو میں ہی بات کرتے ہیں. اس کے سامنے تو بول لے گا جس کو نہیں آتی. اگر یہ سوال اٹھے نا کہ دنیا میں کوئی ایک کتاب ایسی ہے جو بغیر سمجھے بھی لوگ پڑھتے ہوں، قرآن کے علاوہ ایسی کوئی کتاب نہیں ہے. بھائی اتنی محبت دے رہے ہو اس کتاب کو، اور ایک نہیں کروڑوں انسان. دوسرا سوال اگر یہ اٹھے کہ اچھا یہ بتاؤ دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے جس کو سمجھ کے اتنا پڑھا جاتا ہو جتنا قرآن کو؟ کوئی ہوگی قرآن کے مقابلے میں؟ سمجھ کے جتنا قرآن کو پڑھا جاتا ہے اتنا کسی اور کتاب کو نہیں پڑھا جاتا. اگر آپ کے دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے جس کے لیکچر اتنے زیادہ ہوں جتنے قرآن کے ہیں، بھائی کسی کتاب میں ممکنہ صورتیں یہی بنتی ہیں نا اس کی شہرت کے لیے. بھائی کتاب کی خاصیت کیا ہے؟ سب سے زیادہ فروخت ہوئی ہے. لوگ آ رہے ہوتے ہیں نا، اس کتاب کو ایوارڈ ملا ہے، سب سے زیادہ فروخت ہوئی ہے. اس کتاب کو ایوارڈ ملا ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی گئی ہے. اس کتاب کو ایوارڈ ملا ہے کہ اس نے دنیا میں سب سے زیادہ چینجنگ کی ہے. اس کتاب کو ایوارڈ ملا ہے کہ اس کا سب سے زیادہ احترام کیا جاتا ہے. اس کتاب کو ایوارڈ ملا ہے کہ اس کی سب سے زیادہ حفاظت کی گئی ہے. اگر اس بیس پر کتابوں کو ایوارڈ ملنا شروع ہوں تو ایوارڈ ختم ہو جائیں گے، قرآن کے معجزے ختم نہیں ہوں گے. سب سے زیادہ دنیا میں فروخت ہونے والی کتاب کون سی ہے؟ ذرا سوال کا جواب دیں آپ لوگوں نے جلدی.
قرآن. اور سب سے زیادہ کا مطلب اتنی زیادہ کہ اس کا دوسروں کے مقابلے میں کوئی ریشو نہیں ہے. یعنی ایسے جیسے دو ٹیمیں کھیل رہی ہوں, ایک 0 پہ آؤٹ ہو گئی ہو دوسری ٹیم, اور پہلی ٹیم جو وہ سینکڑوں رن بنا کے آؤٹ ہوئی ہو. کوئی مقابلہ ہوا کیا؟ سب سے زیادہ فروخت ہونے والی, سب سے زیادہ پڑھی جانے والی, سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھی جانے والی, سب سے زیادہ سمجھ کے پڑھی جانے والی, سب سے زیادہ انسانوں کی زندگی میں انقلاب برپا کرنے والی, یہ وہ کتاب ہے جس نے ایک دفعہ کہا فمن شہد منکم الشہر فلیصم. ایک آیت ہے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے روزہ رکھے. 1400 سال سے اس حکم پر ایسا عمل ہو رہا ہے, پوری دنیا میں رمضان آتے ہی ایک تہلکہ مچ جاتا ہے. اس کتاب نے ایک دفعہ کہا کہ 5 نمازیں فرض ہیں. پوری دنیا میں ہر جنگل, کوئی جنگل ایسا نہیں ہے جہاں مسجد نہ ہو, جہاں نماز نہ ہوتی ہو. اس کتاب نے کہا کہ اذا نادیتم الی الصلاۃ اتخذوها ہزوا, کہ اذان کہا کرو. پوری دنیا میں کوئی ایک سیکنڈ ایسا نہیں ہے جس میں اذان کی آوازیں فضاؤں میں نہ گونج رہی ہو. اس کتاب نے ایک دفعہ کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے, اس کا طواف کیا کرو. لاکھوں لوگ ہر سال اس وقت سے جا رہے ہیں طواف کرنے کے لیے. تو انسانی زندگی پر اتنے گہر, اس کتاب نے ایک دفعہ کہا کہ ماں باپ کو اف نہ کیا کرو. جن کے پاس یہ کتاب نہیں ہے ان کے ماں باپ اولڈ ہاؤس کی زینت بنتے ہیں. جن کے پاس یہ کتاب ہے وہ بڑھاپے میں ماں باپ کے قدموں میں جنت تلاش کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ گورے کے کہنے سے کر رہے ہیں, وہ قرآن کے حکم سے کر رہے ہیں. گورے کے پاس نہیں ہے, ماں باپ بھی اس کے پاس بولو نہیں ہے. تو اس کتاب کے ایک ایک حکم کو ہم دیکھتے ہیں. جتنا انسانی زندگی پہ اثرات اس کتاب نے ڈالے ہیں دوسرے کسی کتاب نے نہیں ڈالے. جتنا احترام اس کتاب کا کیا جاتا ہے کسی کا نہیں کیا جاتا. دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے جسے بے وضو ہاتھ لگانا جرم سمجھا جاتا ہو ہے بھائی؟ کروڑوں لوگ اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں. دنیا میں کوئی ایک کتاب ایسی بتاؤ جس کو لوگ کھڑے ہو کے سنتے ہوں گھنٹوں گھنٹوں. میں یہاں کسی بڑے سے بڑے اسکالر کی کتاب کھڑے ہو کے پڑھنا شروع کر دوں, آپ کو سمجھ میں بھی آ رہی ہو, اس میں کہانیاں بھی بڑی دلچسپ ہوں, تھوڑی دیر میں آپ بولو گے یار بٹھا دو یار. لیکن یہ واحد کتاب ہے, لاکھوں لوگ مسجد حرام کے گرد گول دائرے میں کھڑے ہوتے ہیں, پوری دنیا میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر اس قرآن کو سنتے ہیں. تو بھائی یہ کتاب کا کسی کتاب سے مقابلہ ہوگا تو جتنی چیزوں میں آپ قرآن کو کمپیئر کریں گے ہر جگہ قرآن کا پلڑا بھاری نہیں, بہت زیادہ بھاری ہوگا. تو کیا بات ہے بھائی. اچھا ایک بات کر کے بس میں بات کو سمیٹتا ہوں. جس قوم کے پاس یہ کتاب نہیں ہے نا اس میں ہر خوبی ہے پھر بھی برباد. اخلاقی برائیاں ان میں عروج پر ہیں. میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں بس پھر بیان کو سمیٹتا ہوں. میں دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, آپ ماشاءاللہ یہاں سب پڑھے لکھے لگ رہے ہیں مجھے. آپ چرس کے خلاف نا آپ نے ایک مہم چلانا شروع کی. چرسی اچھے ہوتے ہیں برے ہوتے ہیں ذرا مجھے بتائیں. چرس کی بات آنے سے تھوڑا چہرے پہ رونق ایسی آنا, استغفر اللہ, یعنی ایک اچھا مجھے لگا کہ کچھ آپ بیان میں اب دلچسپی لینا شروع کی. تو نہیں پیتے, ویسے ایک مثال دے رہا ہوں. مجھے آپ بتاؤ, آپ کے گھر کوئی چرسی آیا رشتہ لینے کے لیے آپ کی بیٹی کے لیے. آپ نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ یہ کرتا ہوں. آخر میں بیٹا اور کوئی ایکٹیویٹیز تو نہیں ہے؟ بس انکل ایک چیز ہے, میں چرس پیتا ہوں. آپ دو گے اس کو اپنی بیٹی؟ دفاع ہو یہاں سے, جرم آدمی چرس پیتا ہے. جن لوگوں کے پاس قرآن نہیں ہے نا, اللہ کی کتاب نہیں, انسان کو انسان کا بچہ صرف قرآن بنا سکتا ہے, یہ ذہن میں رکھیں. جس کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے نا, وہ سائنٹسٹ بھی بن سکتا ہے اچھا, وہ اچھا ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے, وہ اچھا تاجر بھی بن سکتا ہے, لیکن وہ اچھا انسان نہیں بن سکتا. یہ قرآن کا دعویٰ ہے, یہ میں نہیں باتیں کر رہا, یہ قرآن کہہ رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی پورا جاپان, پورا امریکہ, پورا یورپ, ان کے پاس تو قرآن نہیں ہے تو وہ اتنے اچھے انسان کیسے بن گئے؟ یہ سوال آتا ہے ذہن میں کہ نہیں آتا؟ بھائی ان کے پاس تو قرآن نہیں ہے تو وہ اتنے اچھے کیسے بن گئے؟ اور ہمارے پاس تو قرآن ہے. پوری دنیا میں ہم رسوا اور ذلیل ہیں یا نہیں ہیں؟ اس میں تو میرا خیال ہے دو رائے نہیں ہو سکتی. بین ہو رہے ہیں پوری دنیا میں ہم. اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ اچھائی کو ایکسپلین بھی صرف قرآن نہیں کیا ہے کہ اچھائی کسے کہتے ہیں. اگر آپ قرآن سے نہیں لیتے نا اچھائی کا مطلب, تو دنیا دو جرم کرتی ہے. ایک اچھی ہوتی نہیں ہے, دوسری وہ برائی کو اچھائی کا لیبل لگا کے ہمیں بیوقوف بناتی ہے. اب وہ میں چرس کی مثال سے بات سمجھاتا ہوں آپ کو. دیکھو علاقے کے کچھ چرسی آ گئے, آپ نے بھگا دیا, بھائی دفعہ یہاں سے,
اب ہوا یہ کہ اسی چرس کی عادت پڑھے لکھے لوگوں کو ہو گئی جو دنیا کو تہذیب سکھایا کرتے تھے. اب پتہ کیا ہوگا؟ اب لوگ انگلی اٹھائیں گے، یار تم خود چرس پیتے ہو اور ہمیں تہذیب سکھاتے ہو. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یا تو وہ چرس چھوڑ دیں گے کہ یار ہم پہ یہ چیز سوٹ نہیں کرتی، ہم اس سے بدنام ہو رہے ہیں. لیکن اس چرس کو چھوڑنے کے لیے جو موٹیویشن چاہیے تھی پاورفل، وہ ان کے پاس نہیں تھی، لہذا وہ چرس چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن وہ سب مل کے یہ کریں گے کہ برائی کی فہرست سے چرس کو نکال دیں گے. اب وہ کیا کریں گے؟ چرس جی ہاں میں کہنے 15 منٹ بیان اور کریں، یہ مجھے مختصر کرنے کا کہہ رہے ہیں یا بڑھانے کا کہہ رہے ہیں؟ ہاں کھانے کو دیا، چرس کے بعد تو کھانا ہی ہے پھر انشاءاللہ. جی تو ہوگا کیا؟ اب علاقے کے جب سمجھدار لوگ یہ کام کرنا شروع کر دیں نا، تو دنیا میں کوئی تہذیب یافتہ آدمی چاہتا ہے کہ میری طرف برائی کی نسبت ہو، لوگ مجھے برا بلا کہیں؟ کوئی بھی نہیں چاہتا یہ. تو وہ کیا کریں گے؟ چرس کی پیکنگ چینج کر دیں گے، چرس کا نام چینج کر کے اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹ کر دیں گے اس کو، اور چرسیوں کو گندے نالوں سے نکال کے وہ کہیں گے یار تمہاری وجہ سے ہمارا امیج دنیا میں خراب ہو رہا ہے، سب دیکھتے ہیں وہ دیکھو گندے نالے میں پھٹے پرانے کپڑوں میں بیٹھا ہوا ہے. بلکہ اس کے لیے بڑے بڑے ہوٹل کھولیں گے، بڑی خوبصورت جگہ ہوں گی، اور بڑے بڑے مالدار اور 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں بیٹھ کے چرس پیا کریں گے. تھوڑے دنوں میں چرس کا امیج دنیا میں اتنا اچھا ہو جائے گا، لوگ کہیں گے یہ ترقی یافتہ قوموں کی علامت ہے کہ وہ پیتے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایسا دماغ خراب ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں، ایسا پروپیگنڈا ہوگا کہ آپ کے گھر ایک شخص آئے گا، آپ اس سے کہیں گے بیٹا چرس بھی پیتے ہو، ہم رشتہ اس صورت میں دیں گے کہ چرس پیتے ہو کہ نہیں پیتے. وہ جواب میں کہے گا انکل میں چرس نہیں پیتا. آپ کہیں گے دقیانوس آدمی، لگتا ہے مولویوں میں بیٹھتا ہے اور وہی پرانے خیالات ہیں اس کے، مذہبی آدمی ہے اور تو خود بھی نہیں پیتا، لگتا ہے ہماری بیٹی کو بھی نہیں پینے دے گا. ہم نے ایسے فنڈامنٹلسٹ اور ایسے بنیاد پرست کٹر قسم کے مولویوں کو اپنی بیٹی ہم نے نہیں دینی. یہ پروپیگنڈے کا اثر ہوگا. اب میں آتا ہوں اصل بات کی طرف. دنیا میں جتنی گندی غیر اخلاقی حیوانوں والی صفات ہیں وہ ان لوگوں میں ہے، اس سوسائٹی میں جن کے پاس قرآن نہیں ہے. نشہ کرنا انسانوں پہ سوٹ کرتا ہے کیا؟ جن کے پاس مذہب نہیں ہے سب شراب پیتے ہیں. آپ تو گئے ہوں گے باہر ملکوں میں، آپ نے جا کے دیکھا ہوگا، پھر بھی اچھے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تہذیب یافتہ قومیں شراب پی رہی ہیں. شرابی ہونا اچھا کام ہے برا کام ہے؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ جو سب پیتے ہیں پھر بھی اچھے ہیں. جاپانی سب شراب پیتے ہیں پھر بھی بہت اچھے ہیں، کیونکہ ٹرینیں بہت فاسٹ چلتی ہیں، لائن میں کھڑے ہوتے ہیں وہ. یار اتنی بڑی برائی ایک سوسائٹی میں ان کے آ گئی ہے شراب کی، اس کے بعد بھی بہت اچھے ہیں. ہم نہیں پیتے پھر بھی بہت برے ہیں. زنا کرنا بغیر نکاح کے عورت کے ساتھ ریلیشن، یہ انسانوں کا کام ہے یا گدھے گھوڑوں کا کام ہے؟ منہ سے بولے. گدھے گھوڑے شادی کرتے ہیں؟ یہ گدھے گھوڑوں کا کام ہے جو کسی مذہب میں حلال نہیں رہا، ماضی میں کسی مذہب میں حلال نہیں. ہم جب فقہ کی پرانی کتابیں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں الزنا حرام فی الادیان کلھا. زنا کو پوری دنیا میں کوئی بھی لیگل نہیں کہتا، یہ اس دور کی بات ہے. انہوں کے پاس سے جب قرآن ہٹا، مذہب ہٹا، یہ سب زناکار بن گئے. لیکن اس گندگی جو گدھے گھوڑوں کا کام تھا، جو انسانیت پہ سوٹ نہیں کرتی، اس کا نام چینج کر دیا. اسے بھی ایک رشتے کا نام دے دیا کہ جب دونوں راضی ہیں تو کیا مسئلہ ہے بھائی. اس سے خاندانی نظام تباہ و برباد ہو گیا. باپ ختم، چچا ختم، ماموں ختم، بہن کا رشتہ ختم. سنگل مدر، اتنے ولد الزنا بچے، اور سنگل مدر باپ ہی نہیں ہے ان کا. لیکن اس سوسائٹی نے ان سب چیزوں کو کیا کر دیا؟ لیگل. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی یہ انسانیت کے لیے بدنما داغ تھا یہ زنا. گدھے گھوڑوں میں اور انسانوں میں فرق ہی یہی ہے کہ انسان ایسے نہیں ہے کہ جب چاہو جس سے چاہو ریلیشن قائم کر لو. اتنی بڑی اخلاقی برائی اس سوسائٹی میں آئی ہے، لیکن پھر بھی وہ انہوں نے کہا ہم بہت اچھے ہیں، کیونکہ زنا برائی کی فہرست میں آتا ہی نہیں. جو اخلاقی برائیاں آتی گئی نا، بجائے اس کے کہ ان برائیوں کو چھوڑتے، ان برائیوں کو برائیوں کی فہرست سے کیا کرتے رہے؟ آؤٹ کرتے گئے. 2-4 مثالیں اور دوں گا کیونکہ کھانے میں آپ لوگ کا انتظار ہو رہا ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، اخلاق، گورے اخلاق میں کیا ہوتے ہیں؟ بہت بول لینا، بہت اچھا، نائس ٹو میٹ یو، تھینک یو،
ہمارے ہاں گالیوں سے بات شروع، گالیوں پہ بات ختم. بدتمیز قوم ہے ہم، بہت بدتمیز ہے. انگریز جب بھی بات کریں گے تمیز سے، گلے پھاڑ پھاڑ کے بات کی. تو میں ہوں جو گلا پھاڑ رہا ہوں، مولوی ہوں. انگریز اسی بات کو بڑی تمیز سے سمجھائے گا، انگلش میں سمجھائے گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. لیکن میرے بھائی یہ فضول باتیں ہیں، کوئی تمیز ومیز نہیں ہے. جس کے ساتھ سب سے اچھے اخلاق ہونے چاہیے تھے تمہارا باپ اور تمہاری ماں، اس کا مقدر کیا ہے؟ اولڈ ہاؤس. آپ دوستوں سے لڑ رہے ہو لیکن اپنے باپ کو گھر میں رکھ کے اس کے پاؤں کے قدموں میں جنت تلاش کر رہے ہو. یہ حوصلہ ہم دیسیوں میں اور آپ دیسیوں میں ہے. یہ انگریز میں یہ حوصلہ بولو نا نہیں ہے. ایسے اخلاق کی ایسی کی، پلیز پھوٹیں منہ سے، ایسی کی تیسی. کمبختو، جو کرنے کا کام تھا، جو باپ ہے تمہارا، جو تمہاری ماں ہے جس نے تمہیں جنا، تمہیں دودھ پلایا، جو تمہارا سب سے مقدس رشتہ ہے، اس کو گھر میں رکھتے ہوئے تمہیں موت آتی ہے اور تم نائس ٹو میٹ یو اور تھینک یو کر کے ہمیں الو بنا رہے ہو. ریلیشن کی ایسی کی تیسی کر دی ہے. اسلام ریلیشن پہ بلیو کرتا ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ انسانیت سکھاتا ہے. سب سے پہلے خالق جس نے تمہیں پیدا کیا. سب سے پہلے تمہارا ریلیشن کس سے ہونا چاہیے؟ خالق سے. گورے نے خالق کو سوسائٹی سے نکال دیا، گاڈ کو. کیسے نکالا؟ انہوں نے کہا سب سے پہلے انسانیت، سب سے پہلے انسانیت کا رشتہ ہے، مذہب کا رشتہ بعد میں. سب سے پہلے ہم انسان ہیں. بھائی یہ بڑا زہریلا نعرہ ہے. بولو سب سے پہلے خالق مخلوق کا رشتہ ہے، پھر مخلوق کا آپس میں رشتہ بعد میں. یہ ایسے جیسے آپ اپنے باپ کی نہیں مان رہے ہو اور بولو ابو بہن بھائیوں کا رشتہ سب سے پہلے، باپ کا رشتہ بعد میں. ابا رکھ کے ایک چپیٹ لگائے گا کہ نہیں لگائے گا؟ اس کا لیبل چینج کر دیا. خدا کو سوسائٹی سے نکالنے کے لیے یہ تو کہہ نہیں سکتے تو خدا کا رشتہ بعد میں، مخلوق کا پہلے. کہ مذہب بعد میں مخلوق پہلے. بھائی مذہب کا نکالنے کا مطلب گاڈ کو اپنی سوسائٹی سے کیا کرنا ہے؟ آؤٹ. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں پیدا کیا، میں تمہیں کھلاتا ہوں. پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں جو دودھ آ جاتا ہے، یہ سافٹ ویئر ماں کی باڈی میں نے انسٹال کیے. یہ ڈارون کے بندر کی پیدائش نہیں ہے. یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. خدا کے انکار کے لیے سب کچھ بندر کے کھاتے میں ڈال دیا، خود بخود بنے. بگ بینگ تھیوری ٹھیک ہے، وہ تھیوری غلط نہیں ہے. بھائی وہ مادہ کہاں سے آیا جس میں یہ دھماکہ ہوا تھا؟ اس کو کس نے پیدا کیا؟ اس کا قیامت تک کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس. گھماتے رہتے ہیں بات کو. پہلے یہ سیل بنا، یہ سیل. بھائی خود سے کیسے بن گیا؟ پہلی دفعہ کیسے بن گیا؟ اس کا جواب پی جائیں گے. کیوں؟ خدا کو سوسائٹی میں ان کیا تو مذہب کو بھی ان کرنا پڑے گا. اس کو ایسا نکالا ہے سوسائٹی سے باہر. پھر بھی کیا ہے؟ بہت بولو بہت اچھے. خالق کو نکال دیا سوسائٹی سے. پھر مخلوق میں جو سب سے قریبی رشتے تھے، جن کو سب سے زیادہ ان ہونا تھا، وہ سب سے زیادہ آؤٹ. جس کو سب سے زیادہ آؤٹ ہونا تھا، وہ سب سے زیادہ ان. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ ماں کو ان ہونا چاہیے تھا، وہ کیا کر دی؟ آؤٹ. باپ کو ان ہونا چاہیے تھا، اس کو ایسا کر دیا کہ آؤٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، ہوتا ہی نہیں. باپ جن کے ہوتا ہے وہ آؤٹ کر دیتے ہیں، بہت سو تو ہوتا ہی نہیں، سنگل مدر پہ چل رہے ہوتے ہیں بیچارے. بہن کو ان کرنا چاہیے تھا، اس کو کیا کر دیا؟ آؤٹ. بھائی کو ان کرنا چاہیے تھا، آؤٹ. گرل فرینڈ جو گدے گھوڑے والا رشتہ ہے، اس کو سب سے زیادہ کیا کر دیا؟ کوئی گورا، کوئی غیر مسلم گرل فرینڈ کے بغیر نہیں ہوتا. اور اس سے بھی زیادہ اخلاقی جرم جس پہ انسانیت جتنا روئے کم ہے، گرل فرینڈ پھر بھی عورت تو ہے نا. وہ ہومو سیکسولیٹی کو سوسائٹی میں پروموٹ کیا جو گدے گھوڑے بھی نہیں کرتے، جو جانور بھی نہیں کرتے. اور ایسا پروموٹ کیا کہ آپ کو نیشنلٹی ملے گی جب آپ اپنے آپ کو یہ آپ ثابت کر دیں گے کہ میں گے ہوں. اس سے زیادہ میرا خیال ہے اخلاقیات کا کوئی زوال بولو ہو نہیں سکتا. لیکن وہ کہتا ہے پھر بھی ہم بہت بولتے کیوں نہیں؟ اچھا، گورنمنٹ کی طرف سے خود کو اچھا کہنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. خدا کہتا ہے یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ کون اچھا ہے اور کون برا. ایک واقعہ سنا کے بس بیان ختم کرتا ہوں، اس سے انشاءاللہ آپ کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائیں گے اور آپ کو سمجھ میں آئے گا میں کہنا کیا چاہتا ہوں. ایک واقعہ سنا، یہ میں 20 دفعہ سنا چکا ہوں، 20 دفعہ. لیکن یہ واقعہ اتنا اچھا ہے کہ یہ اگر بار بار سنایا جائے تو غلط نہیں ہے. اس سے اس سوسائٹی کو سمجھنے میں آپ کو انشاءاللہ مدد ملے گی. ہمارے دوست کینیڈا میں مجھے فون کیا کہ میرے والد صاحب کراچی میں بہت بیمار ہیں، میں کراچی کے ہاسپٹل میں ان کا علاج نہیں کروں گا کیونکہ ہم پاکستانی ہیں، یہاں بوڑھوں کی کیئر نہیں ہوتی، بوڑھوں کا خیال نہیں کیا جاتا. انگریز بہت اچھے ہیں، کینیڈا میں بہت اچھا علاج ہوتا ہے، یہاں نرسیں بوڑھوں کی بڑی کیئر کرتی ہیں.
مفتی صاحب ہم یہ مسلمان نہیں ہے لیکن مسلمانوں سے اچھے ہیں، ہم مسلمان ہو کے بھی بوڑھوں کا یہ خیال نہیں کرتے، ہماری نرسیں دیکھ لو بوڑھوں کے ساتھ کیسا بدترین سلوک کرتی ہیں، چھی چھی توبہ توبہ، کتنے گندے ہیں مسلمان۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی صاحب ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں، میں نے کہا آپ چونکہ مسلمان ہیں، آپ لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنے باپ کو کراچی سے کہاں لے کے جا رہے ہو علاج کے لیے؟ کینیڈا۔ یہ ظرف کینیڈین میں نہیں ہے، کوئی ایک گورا دکھا دو جس کمبخت نے لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنے باپ کو ایک ملک سے دوسرے ملک لے کے گیا ہو اس کا علاج کرانے کے لیے۔ 100 میں شاید کوئی ایک آدھ نکل آئے، لیکن آپ کے ہاں، ہمارے ہاں 100 میں 99 ایسے نکلیں گے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اور میں نے کہا یہ جو نرس آپ کے ابا کی اتنی کیئر کرے گی نا کینیڈا میں، اس کو بولو اپنے باپ کی بھی کر کے دکھا پہلے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں؟ میں نے کہا اس کا ابا خود کہاں کر کسی دوسری نرس کے پاس ہوگا۔ میں نے کہا اس کو اس کیئرنگ کے پیسے مل رہے ہیں، اس کی ٹریننگ ہوئی ہے، اس کی نگرانی ہے، یہ آپ کے ابا کا اچھا ہی علاج کرے گی، لیکن یہ اتنی اچھی ہے نہیں جتنی آپ سمجھ رہے ہیں۔ آپ اچھے ہو، آپ بہت اچھے ہو، جس قوم کو آپ برا کہہ رہے ہو آپ اسی قوم کے فرد ہو۔ آپ کو اپنے باپ کا اتنا خیال ہے کہ لاکھوں روپے اپنی تنخواہوں کے آپ خرچ کر رہے ہو اپنے باپ کی فکر میں، اٹھا کے لا رہے ہو کہ یار وہاں صحیح کیئر نہیں ہو رہی۔ اور میں نے کہا وہ جو نرس جس کو آپ برا بلا کہہ رہے ہو نا، جو آپ کے ابا کی یہاں کیئر نہیں کرے گی، اس کے بولو کیا جو سلوک میرے ابا کے ساتھ کرتی ہے گھر میں اپنے ابا کے ساتھ بھی وہی کرتی ہے؟ کہے گی نا نا نا، میں تو نرسنگ کر اس لیے رہی ہوں کہ میرا بوڑھا بیمار باپ ہے جس کو کما کے میں نے کھلانا ہے۔ تو بھائی بصیرت کی آنکھیں کھولو، اچھائی صرف قرآن سکھاتا ہے، قرآن کے علاوہ کسی کے پاس اچھائی کو ایکسپلین کرنے کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے، اور اچھائی پر چلانے کے لیے موٹیویشن نہیں ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں انسان کو اچھا بنانے کے لیے، ایک اچھائی کو ڈیفائن کیا جائے، ایکسپلین کیا جائے کہ اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور پھر اس اچھائی پہ چلانا۔ قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین، میں سیدھا راستہ دکھاتا بھی ہوں اور سیدھے راستے پہ چلاتا بھی ہوں۔ جس سوسائٹی میں قرآن نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، ان کو سیدھے راستے کا پتہ ہی نہیں کہ ہے کیا، تو چلیں گے کہاں سے؟ تو وہ جرم یہ کرتے ہیں کہ جو غلط راستہ ہے اس کو سیدھا کہتے ہیں اور خود تباہ ہو کے آپ کو بھی اسی ٹریک پہ چلاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے ایمان کو آپ مضبوط کرو۔ ہمیں کلچر میں کسی کو فالو کرنے کی ضرورت بولو نہیں ہے۔ ہم نے انگریز سے ترقی کی چیزیں لینی ہے، جو اس کے پاس ہے لے لیں آپ، فالو نہیں کرنا میرے بھائی۔ فالو آپ نے صرف کس کو کرنا ہے؟ اللہ کی کتاب کو۔ اور انتہائی افسوس کے ساتھ آج لوگ میرے پاس کلپ بھیج رہے ہوتے ہیں، گورا بچوں کی تربیت کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، گورا جو ہے وہ میاں بیوی کے ریلیشن کے بارے میں یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ ایکچولی کر کے۔ میں نے کہا کم بختوں کی اپنی 55 سال میں شادیاں ہوتی ہیں، یہ ہمیں میاں بیوی کے حقوق سکھائیں گے؟ ایسے رہا جاتا ہے۔ جن کی سوسائٹی میں ڈیورس ریشو اتنا ہے اور کم بختوں کے بچے پیدا ہوتے ہی نہیں، ہمیں بچے پالنا سکھائیں گے؟ تو یہ دماغ میں نا ہم نے کچھ ضرورت سے زیادہ جن بھوت مسلط کر لیے ہیں۔ اس خول سے آپ باہر نکلو۔ وہ بچے پیدا ہی نہیں ہو رہے اس کے، وہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے یہاں باپ صبح نکلتا ہے ٹماٹر کی ریڑھی لے کے، سارے اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوتا ہے وہ۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں آپ نے قرآن سے لینی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، علماء سے سیکھنی ہے۔ ہر چیز میں ہم نے ان کو فالو نہیں کرنا۔ تو یہ رمضان میں اللہ ہمیں تھوڑا سا ہلا دیتا ہے کہ بھائی اسلام جیتا جاگتا زندہ مذہب ہے۔ جو مذہب 1400 سال تک کامیابی سے ٹائم گزار لے، یہ اس کی علامت ہے کہ یہ باطل مذہب نہیں ہے، یہ انسان کی کامیابی کے لیے واحد حل ہے۔ 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، آج بھی وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے، لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ یہ اس کی علامت ہے کہ یہ برحق دین ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نہیں ہے، یہ اس ذات کا مذہب ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ تو آپ سے آخری گزارش یہ ہے کہ اب اس کو فالو کریں، آپ اس نعمت کی قدر کریں۔ کیسے فالو کرنا ہے؟ جلدی سب سے پہلے اسلام میں کیا ہے؟ 5 ٹائم بولو، اللہ کے حقوق ہیں، مخلوق کے حقوق ہیں۔ دو چیزوں کا نام اسلام ہے۔ اللہ سے اپنا ریلیشن اچھا کر لو، مخلوق سے اچھا کر لو ریلیشن کا نام، دوسرا نام اسلام ہے۔ تو اللہ سے کیسے ریلیشن مضبوط ہوگا؟ 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، زندگی میں ایک بار حج کرنا ہے، زکوٰۃ پابندی سے دینی ہے، جن اخلاقی برائیوں سے اللہ نے روکا، شراب ہے اس سے بول لینا بھائی بچنا ہے۔ آج نشے کی چیزیں بہت ہماری سوسائٹی میں آ رہی ہیں، ڈپریشن کے نام پہ۔ ڈپریشن کی کوئی سبب ہے نہیں، 4 شادیاں کی ہوئی ہوتی تو میں کہتا آپ ڈپریشن میں ہو، کیا ڈپریشن ہے آپ لوگوں کو؟ تو ہم جب 4 رکھ کے بغیر چرس کے ڈپریشن سے بچ سکتے ہیں، سگریٹ بھی نہیں پیتے، تو آپ کے لیے کیا مسئلہ کیا ہے؟ مجھے بتاؤ ذرا اکیلے میں آ کے آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ ایک والا میرے پاس آتا ہے، خواتین ناراض ہو رہی ہیں، میں بہت معذرت کے ساتھ
اور کہتے ہیں میرے مسائل ہیں. میں نے کہا تمہارے پاس مسائل ہیں کیا؟ کیا مسائل؟ ایک مسئلے کو مسائل تھوڑی کہتے ہیں. سوری غلط ہو گیا. تو خیر تو خواتین سے بھی میں کچھ گزارشات کروں گا. دیکھو جس طرح اللہ نے مردوں کو اسلام پر چلنے کا حکم دیا, بالکل اسی تاکید کے ساتھ عورت کو, من ذکر او انثی, قرآن بار بار کہتا ہے جو نیکی کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت. تو عورت کو اسلام میں پردے کا حکم ہے. آج ہماری خواتین یورپین قوموں کو دیکھ رہی ہیں, بھئی انگریز خواتین ان کا پردہ نہیں ہے, کتنی ماڈرن, کتنی ترقی. بھائی یہ بے حیائی ہے, یہ غلط چیز ہے جس پہ آزادی کا لیبل لگا کے انہوں نے سوسائٹی میں اس کو پروموٹ کیا. ہم نے بھی مردوں کے شانہ بشانہ چلنا ہے. آپ مردوں کے شانہ بشانہ چلو گی, عیاشی مردوں کی بڑھے گی, آپ کی نہیں بڑھے گی. ہم نے بھی کمانا ہے جیسے مرد کماتے ہیں, ہم مرد کے محتاج نہیں ہیں. یہ غلط ہے, آپ مرد کی محتاج ہو اور مرد آپ کا محتاج ہے. دونوں کا ریلیشن لازمی ہے, اس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی. اسلام نے مرد کو پابند کر دیا کہ وہ جب تمہاری طرف آئے گا تو نان نفقہ وہ اٹھائے گا, جاب وہ کرے گا, تمہاری ذمہ داری وہ اٹھائے گا. آپ نے اس کو نان نفقے کی پابندی سے آزاد کر دیا. تو آزادی کہنے کو تو آپ آزاد ہو رہی ہو مرد سے, لیکن مزے کس کے ہو رہے ہیں؟ بولو نا, مزے مرد کے ہو رہے ہیں, آزاد تو وہ ہو رہے ہیں. گورے نے الو بنا دیا آپ کو کہ تم بھی جاب کرو, جاب کرنے میں آزاد ہو. بھائی جاب کرنا یہ پابندی ہے, ذمہ داری ہے. ذمہ داریوں سے آزاد ہونے کو آزادی کہتے ہیں. ذمہ داریاں اپنے اوپر لادنے کو آزادی تھوڑی کہتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے, تم آزاد ہو, تم جیل میں چلے جاؤ, تم آزاد ہو, جیل میں جانے میں تم کیا ہو؟ آزاد. تو لوگ کیا کہیں گے, بھائی جیل سے نکلنا آزادی ہے, جیل میں جانا آزادی تھوڑی ہے. تو اسلام نے جو کمانے کا حکم مرد کو دیا تو مرد کو پابند کر دیا ہے, اور کمانے سے آزاد کس کو کر دیا؟ عورت کو. پھر عورت کو لباس سے آزاد کی. ہم کیوں برقع پہننے, ہم کیوں پابندی کریں, ہم کیوں پردہ کریں؟ ہم پردے سے آزاد ہیں. آپ کے پردے سے آزاد ہونے سے عیاشی کس کی بڑھے گی؟ مرد کی. آج کتنی میرڈ خواتین کی کالز آتی ہیں, ہمارا مرد میاں دوسری عورتوں میں دلچسپی لے رہا ہے. میں کہتا ہوں کیونکہ وہ عورتیں آزاد ہیں, وہ آپ کے میاں سے گپ شپ لگاتی ہیں, وہ پردہ نہیں کرتی ہیں. تو گھر کس کا تباہ ہو رہا ہے؟ برباد کون ہو رہی ہے؟ عورت ہو رہی ہے نا. مرد کے تو مزے ہیں, 20 عورتوں کے ساتھ منہ کالا کر لے گا جا کے. اسلام نے عورت کو پابند کیا کہ پردہ کرو. پردہ کرے گی عورت تو مرد اس سے ریلیشن قائم نہیں کرے گا, تو وہ بیوی کو محبت دے گا. اسلام جو بیوی ہے اس کو ویلیو دیتا ہے, اس کو پروٹوکول دیتا ہے. تو یہ نعرے ہیں, ہماری لبرل خواتین بھی نعروں سے متاثر ہوئی ہوئی ہیں کہ بھائی ہم بھی آزاد ہیں. آزاد ہے تو آزادی سے کیا ہوگا؟ مرد ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرے گا جیسے گورے کرتے ہیں. جب عورت میں حسن ہوتا ہے مرد اس سے دوستی لگاتے ہیں. جہاں بڑھاپا آیا عورت کی ایسی کی تیسی. جاؤ ان بڈھیوں کو دیکھو امریکہ میں, یورپ میں جا کے, جو بڑی لبرل انٹیاں تھیں نا کسی زمانے میں, کوئی منہ سے رال گر رہی ہوتی ہے, کوئی صاف کرنے والا نہیں ہوتا. تو اسلام نے عورت کو حکم دیا پردہ کرو, کسی شریف آدمی سے شادی کرو, نسل پیدا کرو. یہ کل تمہارے بیٹے, یہ بہویں, یہ داماد, یہ سارا تمہارا پریوار ہے, تمہارا خاندان ہے جو تمہیں عزت دے گا. ہمارے لبرل لوگوں نے عورت کو ان تمام مذہبی پابندیوں سے آزاد کر کے ایسی غلامی میں جکڑ دیا کہ وہ سوائے مرد کی عیاشی کے اور اس کا کوئی بھی سوسائٹی میں اب کردار باقی نہیں بچا. تو یہ ان لوگوں کے لیبلوں سے متاثر, ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں. لکھا ہوتا ہے نا چیزوں, ہماری دوسری کوئی برانچ نہیں. تو اسلام کی بھی کوئی دوسری برانچ نہیں ہے, اسلام ہی آپ کو بتاتا ہے. تو خواتین سے گزارش کروں گا پردے کو سوسائٹی میں پروموٹ کریں. عورت کی ایک حیا ہے, ایک وقار ہے پردے میں, اس سے آپ کی بیٹیاں محفوظ ہوں گی. ماں پردہ کرے گی, بچیاں بھی کریں گی. اور یاد رکھو, بچی کو چاہتے ہو نا کہ وہ میرے سامنے زبان نہ چلائے, اس کو پردہ سکھاؤ. جس بچی نے پردہ نہیں کیا وہ بولڈ ہوگی, ماڈرن ہوگی, وہ ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گی. جب بے حیائی آتی ہے تو سب چیزوں کو لپیٹتی ہے. وہ ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنا ہے, میں بچے کو کہتے ہیں اسکول میں پڑھا رہا تھا, میں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹا پانی لے کر آؤ. تو بیٹی انگلش میں کہتی ہے کہ جو کام انسان خود کرتا ہے وہ خود کر سکتا, وہ دوسروں سے نہیں لینا چاہیے. تو میں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے, ہماری ماں تو جب پانی مانگتی تھی ہم تو لڑتے تھے پانی دینے کے لیے. تو میری بیٹی ماشاءاللہ انگلش اسکول میں پڑھ رہی ہے, میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ بیٹا پانی پلاؤ, وہ کہہ رہی ہے ابا جو کام آپ خود کر سکتے ہیں وہ دوسروں سے, شیکسپیئر کا کوئی قول ہوگا اس نے پیش کر دیا ہوگا. تو میں نے ان صاحب سے کہا جس اسکول میں آپ بچے کو پڑھا رہے ہو وہاں تمیز کے علاوہ سب چیپٹر موجود ہے. ایک میں اکثر واقعہ سناتا ہوں, ایک صاحب نے کہا میرا بچہ میڈیکل سائنس میں پڑھ رہا ہے, تمیز سے بات نہیں کرتا مجھ سے. میڈیکل سائنس پڑھ رہا ہے, میڈیکل کالج میں, تمیز سے بات
نہیں کرتا. میں نے کہا میڈیکل سائنس میں تمیز کا کوئی چیپٹر اب تک میری نظر سے گزرا نہیں. جو چیزیں پڑھ رہا ہے اس سے متعلق اس سے سوال کرے, جو پڑھ ہی نہیں رہا تو وہ کہاں سے سیکھے گا. میں نے کہا میڈیکل سائنس میں کوئی یہاں ڈاکٹر بیٹھے ہوں گے, تمیز نام کا کوئی چیپٹر ہے؟ ابا کے حقوق, اماں کے حقوق کے نام کا کوئی چیپٹر ہے؟ تو آپ یہ کیسے توقع کر رہے ہیں کہ یہ کالج میں پڑھ کے ہم سے تمیز سے بات کر لے گا؟ بھائی اس میں تمیز کا کوئی چیپٹر ہی نہیں ہے. تمیز ٹاپک ہے قرآن کا, اسلام کا. اس کو اسلام سکھائیں گے تو بچی آپ سے تمیز سے بات کرے گی, بیٹا آپ سے تمیز سے بات کرے گا, شوہر آپ کے حقوق ادا کرے گا اور بیوی آپ کے حقوق ادا کرے گی. یہ چیپٹر کالج اور یونیورسٹیوں کا یا انگریز کا نہیں ہے. اگر آپ نے اپنی سوسائٹی کو مغربی یلغار سے نہ بچایا تو کچھ تھوڑی بہت معلومات آپ کے پاس اکٹھی ہو جائیں گی, تمیز آپ کی